کلام سے جب وطن میں کسی نے کیا گلرے کہاں زیادہ قلق آپ پر رو کر یہ 3 بار کہا شام شام سر ننگے میرا کنبہ تھا اور گرد و خاک سر ننگے میرا کنبہ تھا اور گرد خاک دیووں کا نام لے کے ادو شاد ہوتے تھے بابا کا سر بھی روتا تھا اور ہم بھی روتے بابا کا سر بھی روتا تھا اور ہم بھی روتے آبی سے جب وطن میں سورہ جب عابد بے کس کو پیام اجل آیا جب عابد بے کس کو پیام اجل آیا دنیا دغا باز کی نیت میں بلایا وہ زہر دیا جسے سکون میں خلل مانند حسن کٹ کے کلیجہ نکلا مانند حسن کٹ کے کلیجہ نکلا ظالم نے مریض شہ دلگیر کو مارا شبر کی طرح دل برے شبیر کو مارا شبر کی طرح دل برے شبیر کو مارا اولاد پیغمبر پہ مصیبت کا یہ دن پیاسے کی عزادار کی رحلت کا یہ دن مظلوم کے دل بھر کی شہادت کا یہ دن عاشور کے بعد مصیبت کا یہ دن عاشور کے بعد یہ مصیبت کا یہ دن اس غم سے جگر چاک ہے زہرا نبی کا اٹھتا ہے عزادار حسین ابن علی کا اٹھتا ہے عزادار حسین ابن علی وہ زہر سے دم عابد بے کس کا اکھڑنا سجاد دل افگار کا باقر سے بچھڑنا بگڑی ہوئی تقدیر غریبوں کی بگڑ اجڑا ہوا گھر فاطمہ زہرا کا اجڑنا اجڑا ہوا گھر فاطمہ زہرا کا اجڑنا ویرا ہوا دربار ولی ابن ولی کا بجھتا ہے چراغاں حسین ابن علی کا بجھتا ہے چراغاں حسین ابن علی کا آئی شب رحلت غم تازہ کی نشانی کچھ ہوش میں آیا شہ دلگیر کا جانی باقر سے کہا لاؤ وضو کے لیے پانی کو جو دیکھا تو ہوئی اشک فشانی پانی کو جو دیکھا تو ہوئی اشک فشانی رو کر کہا نشتر ہے یہ غم قلب و جگر کو
دن یہی پانی نہ ملا میرے پدر کو، 2 دن یہی پانی نہ ملا میرے پدر کو، صدقے ہوئے شان میرے امو کے اسی پر، جھولے میں اسی کے لیے تڑپے علی پھر آپ نے باقر سے کہا پاس بلا، اس رات کو ہم تم سے جدا ہوتے ہیں دل پر، اس رات کو ہم تم سے جدا ہوتے ہیں دل پر، دین نبوی احمد زیجا کو سونپا، گھر بار تمہیں اور تمہیں اللہ کو سونپا، گھر بار تمہیں اور تمہیں اللہ کو سونپا، القصہ وضو کر کے مصلی پہ جب آئے، دہشت سے بدن کانپ گیا اشک بہائے، سجاد پسینے میں نہائے، ہل ہل گیا گردوں جو لبے پاک ہلائے، ہل ہل گیا گردوں جو لبے پاک ہلائے، آواز یہ آتی تھی شہ کرب و بلا کی، طاعت آخر ہے میرے زین عبا، یہ طاعت آخر ہے میرے زین عبا کی، مجلس میں رسول ثقلین آئے ہیں یار، زہرا ہو شہنشاہ حنین آئے ہیں یار، شبر بھی بسد شیونو شین آئے ہیں یار، روتے ہوئے سر ننگے حسین آئے ہیں یار، روتے ہوئے سر ننگے حسین آئے ہیں یار، امت نے ستایا ہے امام ازلی کو، سر کھول کے پرسا دو حسین ابن علی، سر کھول کے پرسا دو حسین ابن علی کو، ہاں اہل ولا ابنا طواف و بکا میں، رونے کو بطول آئی ہے خود بزم عذاب میں، سر پیٹ کے کہتی ہے غم زین عبا، فریاد کو جاؤں گی میں دربار خدا میں، فریاد کو جاؤں گی میں دربار خدا، کیا خوب ہدایت کا صلہ مجھ کو ملا ہے، رحمان بچے کو میرے زہر دیا ہے، رحمان بچے کو میرے زہر دیا ہے، جب غسل و کفن دینے لگے باقر زیجا، دیکھا کہ عیدہ سیاہ پوش میں، رو کر کہا کیا چیز پسند آئی ہے یا شام، اس شام کے بدلے کو لیے جاتے ہیں ہم، اس شام کے ہدیے کو لیے جاتے ہیں ہم، ایسی کشش مہر نبوت میں کہاں، یہ پشت میں امت کی شفاعت نشان، یہ پشت پہ امت کی شفاعت کے نشان ہے، کھودی گئی تربت جو
قریب حسن پاک دل ہل گئے جب خاک کو سونپا بدن پاک مرنے پہ بھی کہتا تھا یہ وہ بدن پاک گو رہا تھا میرے بابا کا تن پاک گو رہا تھا میرے بابا کا تن پاک دھوپ کا سایہ یہ جسد شاہ زمان پر سجاد حضیر خواہ میرے دفن و کفن سجاد حضیر خواہ میرے دفن و کفن سجاد کی میت کو لحد میں جو اتارا جو چاہنے والے تھے بڑے بہر نظارہ سرکار کے روشن سے کفن کا جو کنارہ چہرے سے نظر کر کے ہر ایک رو کے پکارا چہرے پہ نظر کر کے ہر ایک رو کے پکارا آنکھوں سے جو تارش لکیریں سے آیا ہے 40 برس اشک بہانے کے نشان 40 برس اشک بہانے کے نشان باہر نے کہا پیٹ کے سر اشک بہا مظلوم بدر چھوڑ چلے اب ہمیں کس پر اب کون سنائے گا مسائل کے وہ دفتر مقتل کی خبر کوفے کے غم شام کے منظر مقتل کی خبر کوفے کے غم شام کے منظر پنڈلیوں کے زخم دکھاتے ہوئے جاؤ مرہم تو جراحت لگاتے ہوئے جاؤ مرہم تو جراحت پہ لگاتے ہوئے جاؤ جب عابد بے کس ہو لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماء العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وغدد بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على سيد الأنام مولانا مولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي الزهراء وبالقاسم محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتخبين المنتجبين المظلومين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب مبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. مل کر کے ایک اور بآواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں. برادران ایمانی، عاشقان ابا عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام، خمسہ مجالس کی آج یہ 5ویں اور آخری گفتگو آپ حضرات کی منصفانہ سماعت کے حوالے کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. خالق کائنات نے قرآن مجید میں یہ واضح لفظوں میں کہا کہ ہم نے تمہارے لیے ہدایت کا بندوبست اور ہدایت کا انتظام کر دیا ہے، اور اس نے بشریت کی ہدایت کے واسطے نبی، رسول، امام، آسمانی صحیفے، کتابیں، انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا تاکہ دنیا کا کوئی انسان صراط مستقیم سے بھٹکنے نہ پائے. کہتا ہے وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے تم کو دونوں راستہ دکھایا، اور دونوں راستہ دکھانے کے بعد ہم نے اختیار تم کو دے دیا کہ چاہے خیر کے راستے پر چلو یا شر کے راستے پر چلو. اور ہم نے ان تمام چیزوں میں تمہاری بدن کے اجزاء میں، اعضاء میں ہم نے جس چیز کو مرکزیت قرار دی ہے وہ تمہاری عقل ہے. قرآن مجید نے اس عقل کو قلب کے ذریعے سے تعبیر کیا. کہتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، لہم آذان لا یسمعون بہا، لہم اعین لا یبصرون بہا. ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ سنتے نہیں، ان کے پاس قلوب ہیں مگر وہ تفقہ نہیں کرتے، مگر وہ سوچتے نہیں. قلوب سے مراد قلب کا مطلب ظاہری طور پر دل ہوتا ہے، لیکن یہاں مفسرین نے یہ لکھا یہاں قلب سے مراد اللہ نے عقل کا استعمال کیا ہے. توجہ کیجیے گا. خالق کائنات نے ہم کو یہ چیزیں عطا کی. میں اگر آپ سے سوال کروں کہ یہ بتائیے کہ دیکھتی کیا چیز ہے، تو آپ کا ظاہری طور پر جواب یہ ہوگا کہ ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں. سنتا کون ہے؟ آپ کا جواب یہ ہوگا کہ ہمارے کان سنتے ہیں. لیکن اگر میں یہ جملہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا. آنکھ نہیں دیکھتی بلکہ دل دیکھتا ہے. کان نہیں سنتا بلکہ دل سنتا ہے. توجہ کیجئے گا. اس لیے کہ جس کی آنکھ خراب ہو جائے اسے پھر کچھ نظر نہیں آتا، جس کے کان خراب ہو جائیں اسے پھر کچھ سنائی نہیں دیتا. توجہ کیجئے گا.
خالق کائنات نے انبیاء، رسول، معصوم، امام، کتاب اپنی جگہ پر رکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کی ہدایت کے واسطے آواز دے کر کے کہتا ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ ہم نے تم کو دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں دی ہیں، سننے کے لیے 2 کان دیا ہے، سوچنے کے لیے ہم نے تمہیں 1 دماغ دیا ہے، یعنی تم ان 5 چیزوں کے ذریعے جہالت کی تاریکی سے نکل کر کے علم کی روشنی میں آ سکتے ہو۔ ہم نے تم کو آنکھیں دی ہیں، ہم نے تم کو 2 کان دیے ہیں، ہم نے تم کو سوچنے کے لیے 1 دماغ دیا۔ بہت توجہ کیجئے گا، ہم نے تم کو دیکھنے کے لیے 2 آنکھیں دی، 2 کان دیے، 1 دماغ دیا۔ 2 آنکھ، 2 کان، 1 دماغ، جہالت سے نکلنے کے لیے، علم تک آنے کے لیے۔ 2 آنکھ، 2 کان، 1 دماغ عطا کیا۔ یہ کتنی چیزیں ہو گئی ٹوٹل؟ 5 چیزیں۔ یعنی انسان جب تک ان 5 چیزوں کا سہارا نہ لے تب تک گمراہی سے نکل کے ہدایت تک نہیں آ سکتا۔ یہ قرآن اشارہ کر، توجہ متوجہ ہو جائیں، انشاءاللہ گفتگو عرض میں ضرور کروں گا، مگر چاہتا ہی ہوں کہ جب تک لوگ آتے اور جاتے رہتے ہیں تو کچھ باتیں اس طریقے کی جائیں اور کچھ پیغام آپ تک پہنچے۔ تو دیکھتی ہماری آنکھ نہیں ہے، آنکھ وسیلہ ہے۔ آنکھ اگر خراب ہو جائے تو پھر ہماری عقل قبول نہیں کرے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آنکھ خراب ہو گئی۔ کان وسیلہ ہے، سنتا در حقیقت وہ دل ہے، اس لیے کہ اگر کوئی بہرا ہو جائے تو پھر اس کے پاس کان ہے مگر وہ قوت سماعت نہیں، آنکھ ہے مگر وہ قوت بصارت نہیں۔ مرکزیت کس چیز کو حاصل ہے؟ دل کو حاصل ہے۔ اگر کسی کے پاس دل ہی نہ ہو، آنکھ رکھ کے کیا کرے گا؟ کان رکھ کر کے کیا کرے گا؟ ہارٹ اٹیک ہو جائے صاحب، آنکھ کھلی کی کھلی رہ جائے گی، سنائی نہیں دے گا۔ تو مرکزیت کسے حاصل ہے؟ دل کو حاصل ہے۔ بہت توجہ کرنا، امام کا دربار لگا ہوا تھا، امام علیہ السلام تفسیر بیان فرما رہے تھے کہ اتنے میں ہشام آیا اور پھر مناظرہ ہوا۔ ایک شخص تھا کہ جو امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں امام کا مخالف تھا۔ توجہ کیجئے گا، امام کا یہ چاہنے والا آیا اور آ کر کے سوال کرنے لگا کہ آپ بہت بڑے عالم ہیں، ہم نے سنا ہے، لوگوں کو فتوے دیتے ہیں، لوگوں کو آپ دین کی باتیں بتاتے ہیں، میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کرو، کیا سوال کرنا چاہتے ہو؟ کہا کہ بس میرا بڑا معمولی سا سوال ہے، آپ اس کا جواب دے دیں۔ تو کہنے لگے کہ کیا سوال ہے، کرو۔ کہنے لگا کہ یہ بتائیے آپ کے پاس آنکھیں ہیں؟ اب اتنے بڑے عالم دین سے کوئی اگر جا کر کے یہ سوال کرے کہ آپ کے پاس آنکھ ہے تو فطری طور پر غصہ آنا بنتا ہے۔ اب جھڑک دیا انہوں نے، یہ کیسا سوال؟ ہم تو سوچے کوئی مسئلہ لے کر کے آؤ گے، کوئی آیت کی تفسیر پوچھو گے، کسی حدیث کے بارے میں کوئی سوال کرو گے تم، یہ کون سا سوال ہے؟ آنکھ کا قبلہ یہ بتائیے آپ کے پاس آنکھ ہے کہ نہیں ہے؟ کہنے لگے دکھائی نہیں دیتا تمہیں، ہمارے پاس آنکھ ہے۔ کہنے لگا اچھا یہ بتائیے کہ آپ آنکھ سے کیا کام لیتے ہیں؟ کہنے لگے ہم ان آنکھوں سے چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، فرمایا کہ کان ہے آپ کے پاس؟ کہنے لگا عجیب آدمی ہے بھائی صاحب، یہ دیکھ بھی رہا ہے اور پوچھ رہا ہے۔ کہنے لگے کان ہے آپ کے پاس؟ کہنے لگا یہ دیکھو میرے پاس کان ہے۔ کہا اس سے کیا کام لیتے ہیں؟ کہا اس سے میں چیزوں کو سنتا ہوں۔ پھر پوچھا کہ یہ بتائیے زبان آپ کے پاس؟ کہنے لگے زبان بھی ہے۔ کہا زبان سے کیا کام لیتے ہیں؟ کہا کہ ہم زبان سے کسی چیز کا ذائقہ محسوس کرتے ہیں، اچھا ہے، خراب ہے، کڑوا ہے، میٹھا ہے۔ کہا ناک؟ کہا ہاں، اس سے چیزوں کو ہم سونگھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ کیا آپ کے پاس دل ہے؟ توجہ کیجئے گا، کیا آپ کے پاس دل ہے؟ کہنے لگے دل بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر دل نہ ہو تو انسان مردہ ہو جائے، انسان مر جائے، انسان ختم ہو جائے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں عظمت اہل بیت پر۔ یہ بتائیے کہ آپ کے پاس دل ہے؟ کہنے لگے دل نہ ہو تو ظاہر ہے کہ آدمی مر جائے گا۔ کہا اچھا یہ بتائیے کہ دل سے آپ کیا کام لیتے ہیں؟
کہنے لگے وہ کہ جب ہمیں کسی چیز کے بارے میں شک پیدا ہو جاتا ہے تو ہم اپنے دل کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہ دل ہمارا ہمیں مطمئن کرا دیتا ہے۔ جب ہم کسی چیز کے بارے میں شک کرتے ہیں تو ہم اپنے دل کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ہمارا دل ہمیں یقین کی منزل پر لے کر کے جاتا ہے۔ کہا اچھا اگر یہ دل نہ ہو تو کہا آدمی شکیات میں مر جائے گا، آدمی یقین کے منزل تک نہ پہنچ پائے گا۔ ہم جب کبھی کسی چیز کے بارے میں شک کرتے ہیں تو ہم اپنے دل کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس امام کے چاہنے والے نے پلٹ کر کے یہ بڑا خوبصورت سا جواب دیا۔ اس کہنے لگا امام کا چاہنے والا اور صحابی، اس کا مطلب یہ ہے کہ خالق کائنات نے آپ کے وجود میں ایک ہادی اور رہنما کو رکھا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اس نے کہا کہ مولا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے دل میں ایک ہادی، ایک رہنما کو آپ کے وجود میں اس نے رکھا ہے۔ کہ جب خالق کائنات ایک چھوٹے سے وجود کو بغیر ہادی کے نہیں چھوڑتا تو اتنی بڑی کائنات بغیر ہادی کے کیسے رہے گی؟ اور فرما رہے آپ اتنی بڑی کائنات بغیر کسی ہادی اور رہنما کے کیسے رہے گی؟ اللہ نے اتنا بڑا وجود آپ کا چھوڑا ہی نہیں بغیر ہادی اور رہنما کے۔ تو آنکھیں وسیلہ ہیں، دیکھتا در حقیقت یہ دل ہے۔ کان وسیلہ ہے، سنتا در حقیقت یہ دل ہے۔ اگر یعنی یہ دل ہمارا ہادی ہے، اگر یہ آنکھیں خراب ہو جائے تو دل اسے قبول نہیں کرتا۔ کاش بات آپ تک پہنچتی۔ یہ کان اگر خراب ہو جائے تو دل اسے قبول نہیں کرتا۔ آنکھ خراب ہو جائے، وسیلہ ہے دیکھنے کا، اگر چھوٹا سا ہادی کسی خراب وسیلے کو قبول نہیں کرتا تو اللہ کسی غیر وسیلے کو کیسے قبول کرے گا؟ صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ دیکھو بغیر وسیلے تک خدا تک رسائی ممکن ہی نہیں ہے۔ آواز دے کر کے کہتا ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلہ بناؤ تاکہ اس تک پہنچو۔ بغیر وسیلے کے ظاہر ہے کہ کوئی خدا بند متعال تک نہیں پہنچ سکتا۔ وسیلہ بناؤ تو وسیلہ کیسا ہونا چاہیے؟ تو ہمارے وجود میں خالق کائنات نے ہدایت رکھی اور ہدایت ہمارے اسی وجود میں ہے۔ توجہ کیجئے گا میرے عزیزوں، تو خالق کائنات نے ہمیں اور آپ کو ہدایت دے دی ہے۔ یہ پرچم ہدایت کا بلند ہوتا رہا اور ہر زمانے میں اس پرچم ہدایت کو ہر نبیوں نے بلند کیا۔ زمانہ کیسا بھی رہا مگر پرچم ہدایت کبھی نہیں جھکا، پرچم ہدایت کبھی نہیں جھکا، ہمیشہ پرچم ہدایت بلند رہا۔ کوئی ایسا موقع نہیں آیا کہ جہاں پر پرچم ہدایت سرنگوں ہو گیا ہو، پرچم ہدایت جھک گیا ہو، کوئی ہادی نہ رہا ہو۔ بہت توجہ کیجئے گا۔ پھر اس کے بعد ایک زمانہ اور دور ایسا آیا کہ جہاں پرچم ہدایت کو جھکانے کی کوشش کی جانے لگی، جہاں پرچم ہدایت کو سرنگوں کرنے کی کوشش کی جانے لگی۔ کل کی گفتگو میں ہم نے عرض کیا تھا وہ زمانہ تھا یزید ملعون کا۔ یزید یہ سوچ رہا تھا کہ پرچم ہدایت کو ہم جھکا دیں گے، مگر حسین ابن علی کہ جو علم بردار پرچم ہدایت تھے انہوں نے اس پرچم ہدایت کو بلند کیا اور دنیا والوں کو یہ بتایا کہ یہ پرچم ہدایت کبھی نہیں جھکے گا، یہ پرچم ہدایت کبھی سرنگوں نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ ہم پرچم کسی ایسے کے ہاتھ میں دیں گے کہ ہاتھ تو کٹ جائے گا مگر پرچم کو باقی رکھے گا۔ بات آپ تک پہنچنی چاہیے آپ تک۔ اب میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ اپنے منزل پر آ جاؤں کہ جس کے عنوان سے آج مجھے گفتگو کرنی ہے۔ پرچم کسی ایسے کو دیا جائے گا، علم کسی ایسے کو دیا جائے گا، بازو تو کٹ جائیں گے مگر علم باقی رہے گا۔ آج یہی وجہ ہے کہ دنیا کے تمام جھنڈے تو جھک جاتے ہیں مگر عباس کا علم پھر بھی آج نکلتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، غازی ابو الفضل عباس کا علم ہم علم ایسے کے ہاتھ میں دیں گے کہ کوئی اسے جھکا نہیں پائے گا، بازو نہیں ہوگا، مگر پھر بھی بات آ گئی یہ تو کہتا چلوں مگر پھر بھی یہ علم کی حفاظت کرے گا۔ تاریخ کہتی ہے، ارباب مقاتل نے یہ جملہ لکھا کہ جب یہ علم لے کر کے یزید کے دربار میں پہنچے ہیں اور یزید ملعون نے غازی ابو الفضل عباس کے علم کو دیکھا تو علم کو دیکھنے کے بعد اس پر اتنی ہیبت طاری ہوئی، اتنی ہیبت طاری ہوئی، اتنی ہیبت طاری ہوئی کہ 3 مرتبہ اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا۔
اتنی زیادہ ہیبت اس کے اوپر طاری ہوئی، اور پھر اس نے آقا ابوالفضل عباس کی شان میں یہ جملہ کہا، عباس یہی حق ہے اپنے بھائی سے وفاداری نبھانے کا۔ توجہ فرما رہے آپ؟ دیکھ کر کے وہ پرچم کو ڈر گیا تھا، یزید ڈر گیا تھا، یزید ڈر گیا تھا، یزید ڈر گیا تھا پرچم کو دیکھ کر کے۔ اگر اب کوئی شبیہ علم دیکھ کے ڈر جائے، یزید دیکھ کر کے اس علم کو ڈر گیا تھا۔ کیوں پتہ ہے آپ کو؟ اس لیے کہ جہاں سے علم پکڑا جاتا ہے وہ دستہ، پرچم پر تیر کے نشان، تلوار کے نشان، تبر کے نشان، نیزے کے نشان، لیکن جہاں سے وہ علم پکڑا جاتا ہے اس کے اوپر کوئی نشان نہیں تھا۔ کیا ہیبت تھی غازی ابوالفضل عباس کے علم کی؟ تو علم بردار بنایا آقا ابوالفضل عباس کو، پرچم ہدایت بلند ہوتا رہا۔ وہ خیمے جلاتے رہے، سوچ رہے تھے کہ اب یہ پرچم ہدایت جھک جائے گا، اب یہ پرچم ہدایت جل جائے گا۔ بہت توجہ کیجئے گا، اب میں آگے اپنی منزل پر۔ کل آپ کی گفتگو، کل آپ کے سامنے گفتگو ہم نے یہ کی کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے یزید کے دربار میں جا کر کے کیسا عظیم الشان خطبہ دیا، مگر آؤ اس سے پہلے آؤ امام سجاد کی امامت کا اعلان تمہیں دکھاؤں۔ معمولاً جن چیزوں کو آپ نے مصائب میں سنا ہے، آج کوشش کروں گا اسے فضائل میں سناؤں۔ بہت توجہ کیجئے گا، خیمے جلائے جا رہے تھے تو ظالم یہ سوچ رہا تھا کہ پرچم ہدایت بھی جل جائے گا، اس لیے کہ سید سجاد اس جلتے ہوئے خیمے کے اندر تھے۔ زینب کوئی معمولی بی بی نہیں تھی، زینب عالمۃ غیر معلمہ بی بی تھی۔ زینب وہ بی بی ہے کہ جس نے علی ابن ابی طالب کی آغوش میں تربیت پائی ہے، کوئی معمولی بی بی تو نہیں تھی نا۔ جلتے ہوئے خیمے میں گئی، خیمے میں جانے کے بعد امام سجاد سے پوچھا، اے بیٹا سید سجاد اتنا بتاؤ کہ خیموں میں جل کر کے مر جائیں یا خیموں سے باہر نکل جائیں؟ اگر خیموں میں رہتے ہیں تو جان جائے گی، خیمے کے باہر جاتے ہیں تو اے سید سجاد ہمارا پردہ جائے گا۔ کیا زینب بی بی جلتے ہوئے خیمے میں سید سجاد سے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے گئی تھی؟ ہمارے اور آپ کے گھر کی کوئی عورت ہے کہ جو مصیبت دیکھ کر کے مسائل بھول جائے؟ نہیں نا، عالمۃ غیر معلمہ بی بی ہے تو جلتے ہوئے خیمے میں یہ سید سجاد سے مسئلہ کیوں پوچھ رہی ہے؟ کاش بات آپ تک پہنچ جاتی، یہ سید سجاد سے مسئلہ کیوں پوچھ رہی ہے؟ کیا بی بی زینب کو نہیں پتا تھا کہ جان کا بچانا واجب ہے؟ کیا جناب زینب نہیں جانتی تھی جان کا دفاع واجب ہے؟ مگر نہیں، جلتے ہوئے خیمے میں گئی اور جانے کے بعد کہا، اے سید سجاد ہمیں اتنا بتاؤ کہ خیموں میں رہیں یا خیموں کے باہر جائیں؟ خیموں میں رہیں گے تو جان جائے گی، خیمے کے باہر جائیں گے تو پردہ جائے گا۔ زینب بی بی کوئی مسئلہ نہیں پوچھ رہی تھی، بلکہ جلتے ہوئے خیمے میں سجاد کی امامت کا اعلان کر رہی۔ صلوات پڑھے پر محمد وآل محمد۔ سید سجاد کی امامت کا اعلان کر رہی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں پوچھا ہے، امامت سجاد کا اعلان۔ میں لفظوں کو بدل کر کے اگر کہوں تو یوں کہوں گا، یعنی جناب زینب سلام اللہ علیہا نے کربلا جیسے ریگستان کو غدیر کا میدان بنا ڈالا تھا۔ سید سجاد کی امامت کا اعلان کس عجیب انداز سے ہوا ہے، اور یہی جب دربار میں پہنچی اور یزید نے قتل سید سجاد کا ارادہ کیا تو کیا فرمایا تھا؟ قوم یا سیدی، اے سید و سردار کھڑے ہوئیے، اے امام وقت کھڑے ہوئیے، آپ کو جو کہنا ہو وہ کہیے۔ آپ غور کریں، اگر تاریخ سے تاریخ کو ملائیں تو نتیجہ بڑا خوبصورت نکلتا ہے۔ سید سجاد کو یہ نہیں کہا، اے میرے بھتیجے سید سجاد اٹھو، جو کہنا ہو کہو، کہا اے میرے سید و سردار، اے میرے آقا و امام، اے میرے مولا و آقا، اٹھیے جو کہنا ہو آپ کہیے۔ تاریخ سے تاریخ ملاؤ تو لطف آئے گا۔ صلح شیرہ کے میدان میں ابو طالب نے رسول کو یہی کہہ کر کے کھڑا کیا تھا۔ غور کیجئے گا، صلح شیرہ کے میدان میں ابو طالب نے رسول کو یہی کہہ کر کے کھڑا کیا تھا، قوم یا سیدی و مولائی، اے میرے سید و سردار کھڑے ہو جائیے۔ ابو طالب نے صلح شیرہ میں پیغمبر کو بھتیجا نہیں کہا، زینب نے شام میں سجاد کو بھتیجا نہیں کہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابو طالب
مکے میں رسالت کا اعلان کر رہا تھا، زینب شام میں امامت کا اعلان. صلوات بر محمد وآل امامت کا اعلان کر رہی ہیں زینب سلام اللہ علیہا. آپ دیکھیں تو صحیح کہ کس عالم میں زینب بی بی نے یہ جملے کہے ہیں. بہت توجہ کیجئے گا. تاریخ کربلا کے بعد دو خطبے بڑے اہم ہیں. ایک خطبہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا اور ایک خطبہ امام سجاد علیہ السلام کا. دونوں خطبے میں فرق کیا ہے جانتے ہیں؟ بس ایک فرق ہے. امام سجاد نے یزید کے سامنے یہ بتایا کہ ہم کون ہیں، جناب زینب نے یہ بتایا کہ تو کون ہے. کاش جملے آپ تک پہنچتے. آخری مجمع تک اس جملے پر توجہ چاہتا ہوں. سید سجاد نے یزید کے دربار میں یہ بتایا کہ ہم کون ہے، جناب زینب نے یزید کے دربار میں یہ بتایا کہ تو کون ہے. لفظ بدل کر کے کہوں، سید سجاد نے تولا کیا ہے، زینب نے تبرہ کیا. صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد. کل آپ کو ہم نے یہ سنایا کہ تو کون ہے، آج سناؤں گا کہ ہم کون ہے. آج آقا سید سجاد کی زبانی آسان نہیں ہوتا ہے. پورا خطبہ اٹھا کر کے مولا سجاد کا پڑھیں. امام علی کے فضائل بیان کیے ہیں سید سجاد نے. اپنوں میں علی علی کرنا بہت آسان ہے، اپنوں میں نعرہ حیدری لگانا بہت آسان ہے، مگر دشمن کے سینے پر چڑھ کر کے علی علی کرنا یہ افضل ترین جہاد ہے. اور سناتا ہوں حدیث. پیغمبر اکرم نے فرمایا، سب نے اس حدیث کو متفقہ علیہ طور پر لکھا، شیعہ سنی محدثوں نے لکھا. پیغمبر نے فرمایا، سنن ترمذی میں یہ حدیث ہے، پیغمبر نے فرمایا افضل الجہاد اعلام کلمۃ الحق عند سلطان جائر. افضل ترین جہاد یہ ہے کہ حق بات کو ظالم بادشاہ کے سامنے کہہ دیا جائے. عظمت کا اندازہ تو یہیں سے لگ جائے گا کہ کون کہتا ہے کہ سید سجاد نے جہاد نہیں کیا. کس نے کہا کہ سید سجاد نے جہاد نہیں کیا؟ سید سجاد نے اپنی زبان سے جہاد کیا ہے. افضل الجہاد اعلام کلمۃ الحق عند السلطان جائر. افضل ترین جہاد یہ ہے کہ حق بات کو ظالم بادشاہ کے سامنے کہہ دیا جائے. توجہ کیجئے گا، حق کیا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا العلی مع الحق. افضل ترین جہاد یہ ہے کہ حق بات کو ظالم بادشاہ کے سامنے کہہ دیا جائے. یزید کون ہے؟ ظالم. حق کیا ہے؟ علی. بیان کون کر رہا ہے؟ سید سجاد. افضل الجہاد. سید سجاد نے دربار میں علی علی کر کے یہ بتایا کہ دیکھو ہم جہاد یہاں پر کر رہے ہیں، ہم جہاد کر رہے ہیں. افضل الجہاد اعلام کلمۃ الحق عند السلطان جائر. عجب نہیں کہ میں یہ جملہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ 40 برس تک شام میں حکومت کی تھی ان لوگوں نے، مگر سید سجاد کے 40 منٹ کے خطبے نے ایسا تہلکہ مچایا کہ 40 سال کی حکومت ناکام ہو گئی. 40 سال کی حکومت، 40 سال کی حکومت ناکام ہو گئی. اور آقا سید سجاد آئے ہیں. کیا نہیں دیکھا ہے سید سجاد نے؟ ایسے عظیم مصائب سے ہو کر کے سید سجاد دربار تک پہنچے ہیں. بہت توجہ کیجئے گا، دربار تک سید سجاد پہنچے ہیں کہ کوئی بیٹا اگر دیکھ لیتا تو یقیناً دم توڑ دیتا. آسان تھا، باپ کا وقت آخر آنا، آقا سجاد کا کشک عالم میں پڑا ہونا، جلتے ہوئے خیموں کے اندر ہونا، بیویوں کے سر سے چھنتی رداؤں کا دیکھنا، بی بی سکینہ کے کانوں سے گوشواروں کا دیکھنا، یہ آسان مرحلہ نہیں تھا. لیکن ایسے عالم میں جب یہ حسین کا بیٹا دربار میں پہنچا تو ماحول عجیب تھا. کرسی نشین بیٹھے ہوئے تھے، اپنی اپنی مسند
سیدوں پر کہ دیکھیں کہ ان قیدیوں کا تماشا کیا ہے. اتنے میں یزید ملعون نے کسی اپنے درباری خطیب سے کہا کہ وہ بلندی بجائے اور جانے کے بعد جتنا ہو سکتا ہے ہمارے بارے میں فضائل بیان کرے اور آل محمد کے رسائل بیان کرے, ہماری فضیلتوں کو بیان کرے, آل محمد کی کمیوں کو بیان کرے. وہ درباری خطیب وہ بلندی پہ گیا, اس کے دل میں جو آیا وہ اس نے کہا. سید سجاد نے جب یہ منظر دیکھا, اپنی ہتھکڑی اور بیڑیوں کو سنبھالا. بیڑیوں کو سنبھالنے کے بعد کہتے ہیں یزید ہمیں بھی دے اجازت, ہم بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں. دربار کا ماحول بدل گیا. وہ قیدی کے جو اب تک وہ تماشائی کے جو اب تک دیکھ رہے تھے, یہ قیدی ہے, یہ سن رسیدہ ہے, یہ ستم دیدہ ہے, یہ ستم دیدہ ہے, یہ آزردہ ہے, یہ پریشان ہے, یہ قیدی ہے, یہ رسیوں میں جکڑا ہے, یہ زنجیروں میں جکڑا ہے, یہ کیا بولے گا. اب جیسے ہی سید سجاد نے اپنی زبان کو کھولا, یزید ہمیں بھی اجازت دے, ہم بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں. یزید اجازت نہیں دے رہا تھا, یزید ڈر رہا تھا. یزید جانتا تھا اگر ان کی زبان کھل گئی تو پھر کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو یزید کو بچا لے. یزید کا بیٹا معاویہ قریب آیا, آ کر کے کہتا ہے بابا دے دو اجازت, اسے بھی کچھ کہنے دو. یہ قیدی بھلا کیا کہے گا, یہ قیدی بھلا کیا کہے گا, اس کے اندر طاقت کتنی, یہ ضعیف ہے, یہ لاغر ہے, یہ کمزور ہے. دربار ہمارا ہے, قلم ہمارے ہیں, مورخ ہمارا ہے, سب کچھ ہمارا, بابا دے دو اجازت, اسے بھی کہنے دو. تو یزید نے اپنے بیٹے سے یہ جملہ کہا, تمہیں پتا نہیں ہے ان کو علم ایسے دیا گیا کہ جیسے چڑیا اپنے بچے کو دانا دے. ان کو علم ایسے دیا گیا زکن زکا. یزید ڈر رہا تھا, وہ جانتا تھا یہ دیکھنے میں تو قیدی ہے مگر فکر کے اعتبار سے آزاد, یہ دیکھنے میں تو قیدی ہے مگر فکر کے اعتبار سے حریت رکھتے ہیں. بھائی یزید سے اجازت مانگی, یزید اجازت نہیں دے رہا تھا. لوگوں نے کہا یزید دے دے اجازت, اسے بھی کہنے دے. یہ کیا کہے گا, لرزتا ہے جو نقاہت سے. باپ سید سجاد نے اپنی ہتھکڑی اور بیڑی کو سنبھالا. بیڑی کو سنبھالنے کے بعد اب سید سجاد منبر پر آئے, اس درباری خطیب کی طرف مڑے اور مڑ کر کے یہ جملہ فرمایا, ابھی تک تو لکڑی کے ڈھیر سے کیا کہہ رہا تھا. نہیں بات پہنچ رہی ہے شاید آپ تک. لکڑی کے ڈھیر سے, لکڑی کے ڈھیر سے تو کیا کہہ رہا تھا. اے مولا سجاد جب آپ اس پر گئے, یہ تاریخ کے لفظ ہے, جب آپ اس پر گئے تو کہا منبر پر, جب تک وہ تھا تو منبر نہیں کہا, لکڑی کا ڈھیر کہا. جب تک وہ بیٹھا تھا تب تک نہیں کہا کہ منبر پر, تب تک کہا لکڑی کا ڈھیر. اور جب خود آئے جگہ وہی, چیز وہی, دربار وہی, سامعین وہی, مگر جب تک وہ تھا تب تک لکڑی کا ڈھیر. اور جب آپ آ گئے تو منبر. جب نہیں کہ آقا سجاد کی آواز آئے, دنیا والوں کو یہی تو ہم بتانا چاہتے ہیں, منبر وہی ہوتا ہے جہاں سے علی علی کیا جائے, وہی منبر ہے. سلامت رہے. محمد آل محمد صلوات. جب تک وہ تھا تب تک لکڑی کا ڈھیر. جب مولا آئے تو منبر ہو گیا. فرمایا ایھا الخاطب, اے خطاب کرنے والے, اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق, بندوں کو راضی کرنے کے چکر میں تو نے اللہ ناراض کر دیا. بندے راضی کرنے کے چکر میں تو نے کیا کیا ہے, اللہ ناراض کیا, اللہ ناراض کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بندے راضی کرنے کے چکر میں اللہ کو ناراض کرے وہ حسین کا ذاکر نہیں ہو سکتا. اشتریت مرضات المخلوق بسخط الخالق, تو نے مخلوق کی مرضی کو خریدا ہے اللہ کے غضب کے بدلے میں. تو اللہ کا, تو نے اللہ کو غضبناک کیا ہے. تو کیا فرمایا, تو نے اللہ کو غضبناک کیا ہے. یہ کیوں بیان کر رہا تھا, کیوں بول رہا تھا یہ؟ اس لیے کہ وہ درباری خطیب کھنکھناتے ہوئے درہم و دینار پہ بک گیا تھا.
باطل اس لیے بول رہا تھا کہ درہم و دینار پہ بک گیا تھا. اب اگر کوئی تمہیں ایسا دکھ جائے جو باطل کے ڈالر پہ بک گیا ہو، اب اگر تمہیں کوئی ایسا دکھ جائے، بڑے اطمینان سے جملہ سننا، اب اگر تمہیں کوئی ایسا دکھ جائے کہ جو باطل کے ڈالر پہ بک گیا ہو، تو بھائی تو نہ سمجھ لینا وہ یزید کا درباری خطیب ہے، حسین کا ذاکر نہیں ہے. صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. باطل کے ڈالر پہ اگر بک گیا ہو، وہ حسین کا ذاکر نہیں ہے، وہ یزید کا درباری خطیب ہے. باطل کے ڈالر پر بک کر کے حق گوئی سے جو اپنے قدم کو پیچھے ہٹائے، وہ یزید کا درباری خطیب ہے. اس لیے کہ حسین والا تو کبھی اپنے ضمیر کا سودا کر ہی نہیں سکتا، حسین والا تو کبھی غلط کو صحیح کہہ ہی نہیں سکتا، حسین والا تو کبھی باطل کو حق کہہ ہی نہیں سکتا. توجہ فرما رہے آپ. تو مولا سجاد اس کی طرف مڑے، تو نے یہ کیا. اچھا، اب دربار میں ایک عجیب سناٹا طاری ہے، سب دیکھ رہے ہیں یہ قیدی بول رہا ہے. کیا انداز ہے اس کے بولنے کا، کیا لطافت ہے اس کے بولنے کی، کیا کلام میں فصاحت و بلاغت ہے اس کے بولنے کی. سید سجاد نے اللہ کی حمد و ثنا کو شروع کیا. اب آیا ہے منبر کا وارث منبر پر، اب بتائے گا یہاں سے کرنا کیا ہے. یزید کا دربار سجا ہوا، مسند نشین مسندوں پہ بیٹھے ہوئے، یزید اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا، شراب کے نشے میں چور تھا. جب سید سجاد منبر کی بلندی پہ گئے، اللہ کی حمد و ثنا کی. اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایھا الناس اعطینا ستا وفضلنا بسبع، اعطینا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار محمد، ومنا الصديق، ومنا الطيار، ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا ست هذه الأمة من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنباته بحسبي ونسبي. أيها الناس، أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم وصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردى، أنا ابن خير من اعتذر وارتدى، أنا ابن خير من انتعلى واهتفى، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن خير من حج ولبى، أنا ابن من أسرع به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنا ابن من دنا فتدل فكان قاب قوسين أو أدنى، أنا ابن من صلى بملائكة السماء، أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى، أنا ابن محمد المصطفى، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن من ضرب بين أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين وهاجر الهجرتين وبايع البيتين وقاتل ببدر وهنين ولم يكفر بالله طرفة عين، أنا ابن صالح المؤمنين ووارث النبيين وقامع الملحدين وتاج البكائين وزين العابدين وأصبر الصابرين وأفضل القائمين من آل ياسين رسول رب العالمين، أنا ابن المؤيد بجبرائيل والمنصور بميكائيل، أنا ابن البحامي عن حرم المسلمين، أنا ابن قاتل الناكسين والمارقين والقاصدين وخلیفۃ رسول رب العالمین. مولا سجاد نے فرمایا، اے شام کے دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں سنو، سجاد کس کا بیٹا؟ سمون سخیون بہیون بولولون رضیون مقدامون صابر صوامون محذب قوامون قاطع الاسراب مفرق الاحزاب عربتهم منانا واسبتهم جنانا واشدهم شکیما وامزاهم عظیما اسد باصلون یطحنهم فی العروب. یہ لوگوں سنو، سجاد کس کا بیٹا؟ سجاد کس کا لال؟ سجاد کس کا لہو؟ فرمایا انا بنو ابو السبتین الحسن والحسین امام المشرقین والمغربین ساکا جدی علی ابن ابی طالب. ارے شام کے دربار میں بیٹھے ہوئے درباری یہ سوچ رہے تھے کہ جو قیدی ہو کر کے ایسے علی علی کرتا ہو آزاد ہوگا تو کیا
सलवात पढ़ें बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। जो कैद हो करके ऐसे अली अली करे, आजाद होगा तो क्या करेगा। अब देखा और देखने के बाद लोग दम बखुद रह गए, लोग हैरान रह गए। लोग ये सोच रहे थे ये कैदी है, लोग ये सोच रहे थे ये बीमार है। सैयद सज्जाद बीमार हुए, मसलहत खुदावंद मुताल थी, मगर एक जुमला याद रखना, जा करके सिफात इमाम पढ़ना। इमाम की सिफात क्या है? 51 या 52 सिफतें लिखी गई है इमाम की। उनमें से आलमन्नास, अतकन्नास, अहलमन्नास, अशान्नास, असबरन्नास, उसमें से एक खुसूसियत ये बयान की गई, इमाम अपने वक्त का सबसे बड़ा बहादुर होता है। इमाम अपने वक्त का सबसे बड़ा बहादुर होता है। बहादुरी के जौहर दिखाए कहां जाए, बहादुरी दिखाई कहां जाए। मैदान तो सज चुका था, अब्बास ने अपनी बहादुरी दिखाई, अली अकबर ने अपनी बहादुरी दिखाई, अली असगर ने अपनी शजाअत दिखाई, कासिम और मोहम्मद ने अपनी दिलेरे दिखाई। सैयद सज्जाद कहां दिखाए? अशान्नास, सैयद सज्जाद ने दिखाया मुझे कोई बीमार न कहना, अरे मैं इतनी ताकत रखता हूं कि अपने लफ्जों से यजीद का दरबार पलट डालो। सलावत बर मोहम्मद वाला। बीमार न कहना, इतनी ताकत है हमारे अंदर। अशजान्नास, वो तो मसलहत खुदावंद मुताल थी, उसकी गुफ्तगू एक तरफ। अशजान्नास, बहादुर होते हैं। आए मौला सज्जाद, और मौला सज्जाद आने के बाद कहते हैं अय्युहन्नास उतीना सत्तन व फज़्ज़लना बिसबइन। अल्लाह ने हमें 6 चीजें अता की हैं और 7 फजीलतें अता की हैं। क्या फरमाया? उतीनल इल्मा वल हिल्मा, अल्लाह ने हमें इल्म अता किया, अल्लाह ने हमें इल्म अता किया, अल्लाह ने हमें सब्र शकीबाई, हिल्म बर्दबारी अता की, अल्लाह ने हमें समाअत व फसाहत व बलागत अता की। बहुत तवज्जो कीजिएगा, मौला सज्जाद अगर चाहते तो किसी भी लफ्ज को पहले रख देते, मगर नहीं, जब गिनाने लगे तो बताया पहले इल्म दिया गया, इसलिए कि मौला जानते थे ये जितने बैठे हैं सब जाहिल हैं। उतीनल इल्मा, हमें इल्म अता किया गया, वल हिल्मा, हमें हिल्म अता किया गया, वस्समाहता वल फसाहता वश्शजाअता वल महब्बता फी कुलूबिल मोमिनीन, हमें फसाहत अता की गई, हमें बलागत अता की गई, हमें शजाअत अता की गई, और हमें अता किया गया कि हमारी मोहब्बत को अल्लाह ने मोमिन के दिल में रखा है। अल्लाह ने हमारी मोहब्बत को किसके दिल में रखा है? मोमिन के दिल में रखा है। मैं आसान लफ्जों में तर्जमा करूं इस लफ्ज मोमिन का, इमाम सज्जाद कहना ये चाहते थे कि अल्लाह ने हमारी मोहब्बत को पाक बाप के, पाक बेटों के, पाक दिलों में रखा है। हमारी मोहब्बत हर किसी अहले गैर के दिल में नहीं है। वल महब्बत फी कुलूबिल मोमिनीन, अल्लाह ने हमारी मोहब्बत को मोमिनों के दिल में रखा है। अब जिनके दिल में मोहब्बत है उनकी, वो तो नाज करे अपने ऊपर, वो तो फख्र करे अपने ऊपर, इसलिए कि अल्लाह ने इनकी मोहब्बत को मोमिनों के दिल में रखा। वह फज़्ज़लना बिसबईन, और अल्लाह ने 7 फजीलतें हमें अता की। अहमद मुख्तार हम में से हैं, जाफर तैयार हम में से हैं, तवज्जो कीजिएगा, रसूल अकरम के दोनों नवासे हम में से हैं, महदी उम्मत हम में से हैं, ये सब हम में से हैं। बहुत तवज्जो कीजिएगा। फिर फरमाया मन आरफनी फ़क़द अरफनी, जो जानता है वो जानता है, जो पहचानता है वो पहचानता है। वमन लम यारिफनी अंबातहु बिहस्बी व नस्बी, जो नहीं जानता, सज्जाद के अंदर इतनी ताकत है कि भरे दरबार में अपना हसब भी बताएगा, अपना नसब भी बताएगा। सज्जाद के अंदर इतनी ताकत है कि अपना हसब भी बताएगा और अपना नसब भी बताएगा। मौला ये कहने की क्या जरूरत है? अपना हसब भी बताएंगे, अपना नसब भी बताएंगे,
یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ عجب نہیں میرے مولا کی آواز آئے کہ مردوں میں اکیلا سجاد ہی تو ایسا ہے جس کا حسب بھی پتا ہے۔ اللہ جانے فضیلتیں کیسے سنو گے۔ جس کا حسب بھی پتا ہے، جس کا نسب بھی پتا ہے۔ ارے سجاد سب کے سامنے بتانے کی طاقت رکھتا ہے کہ سجاد کا باپ کون ہے، سجاد کا دادا کون ہے۔ یزید تجھ میں اگر طاقت ہو تو آ کے بتا تیرا باپ کون ہے۔ جو جانتا ہے وہ جانتا ہے۔ ہم بتائیں گے ہمارا حسب کیا ہے، ہمارا نسب کیا ہے۔ تجھ میں دم ہے تو آ بتا نا تیرا باپ کون ہے، تیرا دادا کون ہے۔ تقدس ممبر ہے اور کچھ باتیں ہیں، ورنہ عرض کرتا کہ کیسے کیسے دعوے کیے گئے اور کیا سے کیا کہا گیا ہے۔ توجہ کیجئے گا، اٹھا کر کے تاریخ کا ایک بار مطالعہ کریں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو پڑھنی چاہیے، اور پڑھنے کے بعد ہر علی والا جھوم جاتا ہے کہ ہم نے اچھا ہوا کہ اچھے کو امام مانا۔ پڑھنے والا پڑھ کر کے جھوم جاتا ہے۔ ہر باتیں کہیں نہیں جاتی ہیں، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بتائی جاتی ہیں اور سمجھائی جاتی ہیں۔ توجہ کیجئے گا، میں بتاؤں گا میرا حسب کیا ہے، میرا نسب کیا ہے۔ مجھ سے اگر کوئی پوچھے آپ کس کے بیٹے ہو، میں اپنے والد محترم کا نام لوں گا، ٹھیک ہے۔ یہ تو نہیں کہنے جاؤں گا نا کہ میں جونپور کا بیٹا، میں یو پی کا بیٹا، میں ہندوستان کا بیٹا، میں یہ تو نہیں کہوں گا نا۔ سید سجاد نے ترتیب بدل دی، کہنے لگے میں مکے کا بیٹا، میں مینا کا بیٹا، میں زمزم کا بیٹا، میں صفا کا بیٹا، میں مروہ کا بیٹا۔ یہ لفظ کب استعمال کیا جاتا ہے؟ یہ لفظ تب استعمال کیا جاتا ہے کہ جب انسان منزل کمال پر پہنچ جائے اور پورا ہندوستان اس کے اوپر رشک کرنے لگے، تب کہا جاتا ہے یہ ہندوستان کا بیٹا، یہ فلاں ملک کا بیٹا۔ جب رشک کرنے لگے، اس کا مطلب یہ سجاد بتانا چاہتے تھے تم جس زمین پر جا کر کے اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہو، وہ زمین ہمارے اوپر رشک کرتی ہے، وہ زمین ہمارے اوپر فخر کرتی ہے۔ میں ہوں مکے کا بیٹا، میں ہوں مینا کا بیٹا، میں ہوں زمزم کا بیٹا، میں ہوں صفا کا بیٹا۔ سید سجاد بتانا یہ چاہ رہے تھے تم جہاں کا پانی بھر بھر کے لاتے ہو اور لا لا کے بڑا خوش ہوتے ہو، میں اسی زمزم کا بیٹا، میں اسی صفا کا بیٹا۔ جن پہاڑیوں کے درمیان تم دوڑ لگاتے ہو، جن پہاڑیوں کے درمیان تم سعی کرتے ہو، میں انہی کا بیٹا۔ پھر فرمایا انمنو مکہ و منا، انمنو زمزم و صفا، انمنو من حمل الرکن باطراف الردہ۔ ہوا یہ تھا کہ جب حجر اسود کو نصب کرنا ہوا تو لوگوں کے درمیان اختلاف ہوا، پیغمبر اکرم نے ابا میں رکھا اور لوگوں نے اس کو نصب کیا۔ پھر فرمایا لوگوں سنو، میں اس کا بیٹا ہوں کہ اللہ نے جسے آسمانوں کی معراج کرائی ہے۔ ایک لمحے کے لیے آپ تصور کریں کہ بیان کس کے سامنے کریں، مختصر کر رہا ہوں، بیان کس کے سامنے کر رہے ہیں؟ کل عرض کیا تھا وحی کا منکر، کتاب کا منکر، رسول کا منکر، معراج کا منکر۔ میرا امام کہہ رہا میں اس کا بیٹا اللہ نے جسے معراج کرائی، میں اس کا بیٹا ملائکہ نے جس پر نماز پڑھی، میں ہوں محمد مصطفیٰ کا بیٹا، میں ہوں علی مرتضیٰ کا بیٹا۔ پھر فرمایا سنو، میں علی ہوں، علی ہوں، علی کا بیٹا ہوں، میں نبیوں کے وارث کا بیٹا ہوں، میں ملحدوں کا قلع قمع کرنے والے کا بیٹا ہوں، میں تاج البکائین کا بیٹا، میں خود بھی زین العابدین اور زین العابدین کا بیٹا۔ سنو میں کون ہوں؟ مولا سجاد نے یہاں سے امام علی کی فضیلتوں کو بیان کرنا شروع کیا۔ ولم یکفر باللہ طرفت عین، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے کبھی پلک جھپکنے کے برابر بھی کفر نہیں کیا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے ہمیشہ رسول کا ساتھ دیا، کبھی میدان سے تشریف نہیں لے گیا، میں اس کا
بیٹا ہوں کہ جس نے رسول کا ساتھ دیا، کبھی میدان سے تشریف لے کر کے نہیں گیا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے تلواروں سے جنگ کی، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے 2 بار بیعت کی، وہاجر الہجرتین، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے دونوں بار ہجرت کی۔ بہت توجہ کیجئے گا، مولا سجاد بیان کرتے جاتے ہیں میں کس کا بیٹا، میں کس کا بیٹا، آخر میں فرمایا ساکا جدی علی ابن ابی طالب، میں جس کے فضائل پڑھ رہا ہوں نا وہ میرا جد علی ابن ابی طالب ہے۔ یزید ڈرا، یزید سہما، اس کو یہ لگنے لگا اس بیمار نے تو حکومت پلٹ کر کے رکھ ڈالی، اس قیدی نے تو حکومت پلٹ کر کے رکھ ڈالی، اے مؤذنوں کھڑے ہو جاؤ اذان دو، اے مؤذنوں اٹھو اذان دو۔ ایک مؤذن نہیں، 7 مؤذن ایک وقت میں اٹھے، بلا وقت اذان دی گئی، بلا وقت اذان دی گئی، بلا وقت اذان دی گئی۔ سید سجاد کے خطبے کا اثر یہ ہوا جو نماز کا منکر تھا وہ اذان کا حکم دینے لگا۔ سید سجاد کے خطبے کا اثر یہ ہوا جو نماز کا منکر تھا وہ اذان کا حکم دینے لگا، اے مؤذنوں اٹھو اور اذان دو۔ مؤذن آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں اللہ اکبر۔ سید سجاد نے کہا میرے اللہ یہ سجاد گواہی دیتا ہے کہ تجھ سے بڑا کائنات میں کوئی نہیں، یہ سجاد یزید کے دربار میں گواہی دیتا ہے کبریائی فقط تجھے زیبا، کبریائی فقط تجھے زیبا، اے میرے اللہ تجھ سے بڑا کوئی نہیں، تجھ سے اعلیٰ کوئی نہیں، تجھ سے اکبر کوئی نہیں۔ مؤذن نے پھر کہا لا الہ الا اللہ۔ سید سجاد نے کہا یہ میرا جسم گواہی دے رہا ہے تیری وحدانیت کے بارے میں، میری رگوں میں بہتا لہو گواہی دے رہا ہے تیری وحدانیت کے بارے میں۔ سید سجاد نے کہا یہ خون گواہی دے رہا ہے تیری وحدانیت کی۔ مؤذن جیسے ہی کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، بس سید سجاد ہتھکڑی اور بیڑی کو سنبھالتے ہوئے یزید کی طرف مڑے اور مڑ کر کے کہتے یزید اتنا بتا یہ تیرے جد کا نام لے رہا ہے، یزید یہ کس کے جد کا نام لے رہا ہے؟ یزید یہ تیرے جد کا نام لے رہا ہے یا میرے جد کا نام لے رہا ہے؟ یزید یہ تیرا جد تھا یا میرا جد تھا؟ یزید ان قلتا کذبتا، یزید اگر تو نے یہ کہا کہ محمد میرا جد تو یزید تجھ سے بڑا جھوٹا کوئی نہیں۔ اور اے یزید اگر تو یہ کہتا ہے کہ سید سجاد یزید آپ کے جد تھے تو اے یزید سن لے فیصلہ یہی ہو گیا، کربلا میں حسین جیت گیا، تو ہار گیا۔ لبیک یا حسین حیدری محمد آل محمد صلوات میرا بابا جیت گیا ہے، یزید تو ہار گیا۔ خدا کے چین، محمد کے چین زندہ باد، خدا کے دین پہ سرور کے بین زندہ باد۔ کوئی یزید کو گر کربلا میں لے آئے اسے بھی کہنا پڑے گا حسین زندہ باد۔ اب اس سے بڑھ کے شکست یزید کیا ہوگی؟ کہے یزید کا بیٹا حسین زندہ باد۔ صلوات بر محمد وآل محمد۔ تیرے دربار میں رہ کر کے ہم نے علی علی پہنچایا ہے اور علی کی فضیلتوں کو بیان کیا، پھر فرمایا انا ابن فاطمۃ الزہرا، میں فاطمۃ الزہرا کا بیٹا، انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، میں خدیجہ کبریٰ کا بیٹا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے اوپر ہواؤں نے آنسو بہایا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے اوپر در و دیوار نے آنسو بہایا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کا لاشا کربلا میں 3 دن تک بے گور و کفن پڑا رہا۔ مصیبت کو بیان کرنا شروع کیا، اے آقا سجاد کا ماتم کرنے والوں، اے آقا سجاد کی مصیبت پر رونے والوں، اے آقا سجاد پہ آنسو بہانے والوں، اللہ کسی بیٹے کو ایسا مجبور نہ کرے جیسا سید سجاد ہوئے۔
کوئی بیٹا یہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ جوان ہو اور اس کے باپ کا جنازہ پڑھا رہے. بیٹے چاہتے یہ ہیں کہ باپ کا انتقال ہو گیا تو کتنی جلدی جنازے کو دفن کر دیا جائے. اللہ رے غربت سجاد، اللہ رے مظلومیت سجاد. آقا سجاد کربلا کے میدان میں جوان تھے، بوڑھے نہیں تھے. امام سجاد، امام سجاد جوان تھے، جوان. مگر کتنا غریب ہو گیا تھا میرا مولا کہ اپنے باپ کو کفن تک نہ دے سکا. دیکھو آج شب شہادت ہے، آج رونے میں بخل نہ کرنا، رونے میں کنجوسی نہ کرنا، رونے میں شرمانا نہیں. اس لیے کہ آج اس کو روگے کہ جب کبھی وہ ہائے بابا کہہ کے روتا تھا نا تو ظالم اسے درے مارتے تھے. آؤ آج پرسہ پیش کیا جائے، مل کر کے پرسہ پیش کرو، مل کر کے. دیکھو ہم مجلسیں پڑھتے ہیں، مصائب پڑھتا ہے کوئی ذاکر کوئی خطیب، تب آپ کو رونا آتا ہے نا جب آپ مصیبت سنتے ہو نا. سید سجاد کو رونے کے لیے کسی ذاکر کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، کسی خطیب کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. جب کبھی بھی سید سجاد پانی کو دیکھتے تھے تو دیکھ کر کے کہتے تھے کیسے پیوں، میرا بابا پیاسا مارا گیا. اجرکم علی الزہرا. تاریخ کہتی ہے کہ جب مولا سجاد کسی جانور کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھتے تھے تو پوچھتے تھے اتنا بتا کیا تو نے اس کو پانی پلایا ہے؟ وہ کہتا تھا ہاں مولا ہم نے اس جانور کو پانی پلایا ہے. رو کر کے فرماتے تھے اللہ جانوروں کو بھی اگر کوئی ذبح کرتا ہے تو پانی پلاتا ہے، میرا بابا پیاسا ذبح کیا گیا. اللہ اکبر. آمادہ ہو گئے ہو گریا کے لیے، آمادہ ہو گئے ہو رونے کے لیے. آؤ امام کو پرسہ پیش کیا جائے. امام عصر نے یہی تو کہہ کر کے سلام کیا ہو، سلام اس مظلوم امام پر کہ جس کے گوشتوں کو ہتھکڑیاں کھا گئی تھی. اللہ اکبر. تاریخ کہتی ہے کہ سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، گلے میں خاردار توق تھا. مولا سجاد کو جب یہ پہنایا گیا نا اور پھر کوفے میں لے کر کے آیا گیا، ایک روایت کہتی ہے آقا سجاد کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی. جب مولا سجاد کوفے میں پہنچے تو ایک شخص آیا اور آ کر کے کہنے لگا آپ تو دیکھنے میں بنی ہاشم لگتے ہو. کہنے لگے ہاں ہاں ہم بنی ہاشم سے ہی ہیں. فرمایا لیکن مجھے تو نہیں لگتا. کہا کیوں نہیں لگتا؟ کہا اس لیے کہ ابھی 1 مہینہ پہلے ایک جوان آیا تھا، اس کے بھی ہاتھوں میں رسیاں تھی، اس کے بھی پیروں میں رسیاں تھی، مگر جب وہ دربار میں آیا تھا اس کا سر اٹھا ہوا تھا، آنکھیں اٹھی ہوئی تھی، اس کی کمر سیدھی تھی. لیکن تم بھی دربار میں آئے ہو، تمہارا سر بھی نیچا ہے، تمہاری کمر بھی جھکی ہے، تمہاری آنکھیں بھی نیچی ہے. رو کر کے مولا سجاد نے فرمایا یہ پوچھنے والے کہنے والے تو نے انصاف نہیں کیا. جب میرا چچا مسلم آیا تھا اکیلا آیا تھا، لیکن جب سجاد آیا زینب و کلثوم اجرکم علی الزہرا. خدا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم اہل بیت کے. اللہ کسی غم میں نہ رلائے آل محمد کے غم کے علاوہ. اللہ ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے. تاریخ کہتی ہے کہ آ کر کے پوچھنے والے نے پوچھا مولا سب سے زیادہ مصیبت آپ پر کہاں پڑی مولا؟ رو کے فرمایا الشام الشام الشام. تڑپ کے منال کہتا ہے مولا بابا تو کربلا میں مارا گیا، بھائی علی اکبر کربلا میں شہید ہوا، چچا عباس فرات کے کنارے کربلا میں مارے گئے. مولا یہ شام 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 کہہ کر کے کیوں روتے ہو؟ فرمایا کہ جب ہم بازار شام سے گزر رہے تھے تو لوگ کھڑے ہو کر کے کہہ رہے تھے دیکھو علی و بطول کی بیٹیاں. اللہ اکبر.
دیکھو علی و بطول کی بیٹیاں، میں ایک روایت سنو اور ختم کر دوں گا گفتگو۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک آ کر کے پوچھنے والے نے، اس کا نام نعمان لکھا، اس نے آ کر کے پوچھا مولا آپ پر سب سے زیادہ مصیبتیں کون کون سے پڑی؟ مولا نے فرمایا 7 مصیبتیں ایسی ہیں کہ سجاد دنیا سے چلا جائے گا مگر ان مصیبتوں کو نہیں بھول پائے گا۔ 7 مصیبتیں نہیں پڑھوں گا، بس 2-3 مصیبت سنو اور ختم کرتا ہوں۔ مولا نے فرمایا دیکھو پہلی مصیبت یہ ہے کہ جب ہمیں بازار شام میں لایا گیا نا تو ہمیں ایک مقام پر روکا گیا، ہم نے یہ سوچا کہ شاید یہ ہمیں کھانا دے، شاید یہ ہمیں پانی پلائے، لیکن انہوں نے لا کر کے ہم کو وہاں پر بٹھا لیا جہاں سے غلام بیچے جاتے تھے۔ ہماری ماں بہنوں کو وہاں بٹھالا کہ جہاں سے کنیزیں بیچی جاتی تھی۔ میں وہ منظر نہ بھول پاؤں گا۔ ارے کہاں رسول کی بیٹیاں، کہاں برگا فروشوں کا بازار۔ مولا دوسری مصیبت کیا تھی؟ مولا نے فرمایا دوسری مصیبت یہ تھی، میں اس کے بعد ایک مصیبت اور پڑھوں گا ختم کر دوں گا۔ مولا نے فرمایا دوسری مصیبت یہ تھی جب ہمیں بازار شام سے گزارا جا رہا تھا نا تو شام کی عورتیں اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئی، ان کے ہاتھوں میں کھولتا ہوا پانی تھا۔ ان کے ہاتھوں میں کھولتا ہوا پانی تھا۔ جب ہمیں شام کی گلیوں سے گزارا گیا نا، کھولتا ہوا پانی ہمارے اوپر پھینکا گیا، ہماری 4 برس کی بہر ارے ہمارے سینے سے لپٹ جاتی تھی۔ اے بھیا سجاد، اے بھیا سجاد اپنی بہن کو بچا لو، اے بھیا یہ اذیتیں نہیں سہی جاتی۔ آخری مصیبت سنو اور ختم کیا۔ مولا اور کیا مصیبت ہوئی؟ کہا جب ہمیں شام سے گزارا جا رہا تھا نا، کچھ نے تو کھولتے ہوئے پانی پھینکے، کچھ نے جلتے ہوئے انگاروں کو ہمارے اوپر پھینکنا شروع کیا۔ انگارہ لگا ہمارے سر پہ، ہمارا سر جلنے لگا۔ اس نے کہا مولا آپ نے بجھایا کیوں نہیں؟ کارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، ارے بجھاتا کیسے؟ سجاد کا سر جل رہا تھا، کوئی بجھانے والا نہ تھا۔ ہائے سجاد، ارے کس عالم غربت میں، ہائے سجاد کس عالم تنہائی میں۔ ماتم حسین یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، سب بنا لیں۔ جائے گا کس طرح سے شام میرا بیمار امام، میرا بیمار امام، ضعف حد سے سوا جائے گا کس طرح سے شام میرا بیمار امام، میرا بیمار امام، دشت پر ہول سے کس دل پہ لیے زخم تمام، میرا بیمار امام، میرا بیمار امام، میرا بیمار امام، میرا بیمار امام،
مار کا شام کا ہر حال میں سر کرنا ہے، مار کا شام کا ہر حال میں سر کرنا ہے، مار کا شام کا ہر حال میں سر کرنا ہے، مار کا شام کا ہر حال میں سر کرنا ہے، میرے بیمار کو پیدل ہی سفر کرنا ہے، میرے بیمار کو پیدل ہی سفر کرنا ہے، المدد شیر خدا راہ میں کانٹے ہیں تمام، میرا بیمار امام، میرا بیمار امام، میرا بیمار امام، میرا بیمار ماں خون میں ڈوبی ہوئی احساس کی تصویریں ہیں، خون میں ڈوبی ہوئی آس کی تصویریں ہیں، خون میں ڈوبی ہوئی احساس کی تصویریں ہیں، خون میں ڈوبی ہوئی احساس کی تصویریں ہیں، تو گردن میں ہے اور پاؤں میں زنجیریں ہیں، تو گردن میں ہے اور پاؤں میں زنجیریں ہیں، یوں تو جکڑے نہیں جاتے ہیں حبش کے بھی غلام، میرا بیمار ماں میرا بیمار امام، میرا بیمار ماں، میرا بیمار ماں، ہائے اب مرث شبیر کا آکاش نہیں، ہائے اب مرث پیر کا آکاش نہیں، ہائے اب مرث شبیر کا آکاش نہیں، ہائے اب مرث پیر کا آکاش نہیں، جس کو مانگا تھا علی نے وہی عباس نہیں، جس کو مانگا تھا علی میں وہی عباس نہیں، درد دل کس کو سنائے پسر شاہ انام، میرا بیمار ماں، میرا بیمار امام، میرا بیمار ماں، میرا بیمار ماں، پشت لاغر سے رواں ہو گئے خون کے دھارے، پشت لاغر سے رواں ہو گئے خون کے دھارے، اس قدر شمر ستمگار نے درے مارے، اس قدر شمر ستمگار نے درے مارے، چور زخموں سے مسافر کا ہوا جسم تمام، میرا بیمار ماں، میرا بیمار ماں، میرا بیمار امام، میرا بیمار ماں، اشک غم دیدہ غمناک سے برساتا ہے، اشک غم دیدہ غم آنکھ سے برساتا ہے، اشک غم دیدہ غمناک سے برساتا ہے، اشک غم دیدہ غم آنکھ سے برساتا ہے، درد اٹھتا ہے کلیجے میں تڑپ جاتا ہے، درد اٹھتا ہے کلیجے میں تڑپ جاتا ہے، جب تماچوں پہ بہن لیتی ہے عباس کا نام، میرا بیمار ماں، میرا بیمار ماں، میرا بیمار امام، میرا بیمار ماں، بے کسی تو ہی بتا کیسے یہ منظر دیکھے، کسی جزاک اللہ، پتا کیسے یہ منظر دیکھے، بے کسی تو ہی بتا کیسے یہ منظر دیکھے، بے کسی تو ہی بتا کیسے یہ منظر دیکھے، کیسے بازار میں پھپھیوں کو کھلے سر دیکھے، کیسے بازار میں پھپھیوں کو کھلے سر دیکھے، غیرتیں مانتی آئی ہوں جسے اپنا امام، میرا بیمار امام، میرا بیمار امام، میرا بیمار امام، میرا بیمار امام، کتنی حسرت سے سکینہ پہ نظر کرتا تھا، اتنی حسرت سے سکینہ پہ نظر کرتا تھا، ہائے اس قید میں کس طرح بسر کرتا تھا، ہائے اس قید میں کس طرح بسر کرتا تھا، چین دن میں تھا جہاں اور نہ شب کو آرام، میرا بیمار ماں، میرا بیمار
امام میرا بیمار امام میرا بیمار امام چاہنے والے اگر پوچھتے یہ بات کبھی 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 دل کو تکلیف کہاں سب سے زیادہ پہنچی دل کو تکلیف کہاں سب سے زیادہ پہنچی اشک خون آنکھوں سے برسا کے یہ کہتا شام میرا بیمار امام میرا بیمار امام میرا بیمار امام میرا بیمار امام شام کا بازار کو جان عابد بیمار کو جان شام کا بازار کو جان عابد بیمار کو جان زینب دلگیر کو جان مجمع اغیار کو جان ہائے شام ہائے شام ہائے شام ہائے شام ہاں تیری امت کے زیور پہن کر تیری امت کے زیور پہن کر میرے نانا چلی ہوں میں شام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہاں تیری امت کے زیور پہن کر تیری امت کے زیور پہن کر دیکھو نانا چلی ہوں میں شام شام آئے شام شام آئے شام شام آئے شام شام آئے شام میں دیتی کفن تم کو بھیا گر سر پہ ردا میرے ہوتی گر ہوتے کھلے ہاتھ میرے تیرے زخموں کو ہاتھوں سے دھوتی ہپا بندیرا سنسر برہنا ہپا بندیرا سنسر برہنا دیکھو بھیا چلی ہوں میں شام شام آئے شام شام آئے شام شام آئے شام شام آئے شام جس زینب کو تم نے برادر کبھی نظریں اٹھا کر نہ دیکھا ہاتھ رسی سے میرے بندھے ہیں اور سر پر نہیں میرے پردہ ہاں کیسے کوفے میں جاؤں گی غازی ہاں کیسے کوفے میں جاؤں گی غازی ہاں کیسے کوفے میں جاؤں گی غازی جب بلوے میں آئے گا نام شام آئے شام 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 جیسے دربار پاس آ رہا ہے میرا دل ڈوبتا جا رہا ہے میں تو گھر میں بھی کم بولتی تھی بھائی تم کو تو سب کچھ پتا ہے ہاں کس طرح سے کرے گی بتا دے ہاں کس طرح سے کرے گی بتا دے ہاں کس طرح سے کرے گی بتا دے ایک شرابی سے زینب کا لام شام ہائے شام شام ہائے شام شام ہائے شام
شام شام آئے شام. دل یہ کہتا ہے رو رو کے بھیا کاش عباس موجود ہوتا, کاٹ دیتا اس کی زبان کو کوئی باغی اگر مجھ کو کہتا. ہاں دیکھتی پھر میں کس طرح لیتا, ہاں دیکھتی پھر میں کس طرح لیتا, ہاں دیکھتی پھر میں کس طرح لیتا کوئی زینب کا مجمع میں نام. شام آئے شام 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 شام آئے شام. کہہ رہے ہیں یہ ہنس ہنس کے شامی آنے والے ہیں دربار باغی, جس نے اجداد مارے ہمارے آ رہی ہے یہاں اس کی بیٹی. ہاں کھولتا پانی پھینکو چھتوں سے, ہاں کھولتا پانی پھینکو چھتوں سے, ہاں کھولتا پانی پھینکو چھتوں سے, پتھروں کا کرو انتظام. شام آئے شام شام آئے شام شام آئے شام شام آئے شام شام آئے شام. جیسے دربار پاس آ رہا ہے میرا دل ڈوبتا جا رہا ہے. میں تو گھر میں بھی کم بولتی تھی بھائی تم کو تو سب کچھ پتا ہے. ہاں کس طرح سے کرے گی بتا دے, ہاں کس طرح سے کرے گی بتا دے, ہاں کس طرح سے کرے گی بتا دے. ایک شرابی سے زینب کا لام. شام ہائے شام شام ہائے شام. قافلہ سالار عابد بیمار, 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 قافلہ سالار عابد بیمار. چل رہا ہے سر جھکائے, چل رہا ہے سر جھکائے مسترو لاچار, قافلہ سالار عابد بیمار, قافلہ سالار عابد بیمار. تھا سفر کس شان کا کیسے گئے تھے کربلا, اکبر و قاسم محافظ ساتھ میں تھا باوفا. بیبیاں ہیں سہ برہنا, بیبیاں ہیں سہ برہنا اور پرسادار, قافلہ سالار عابد بیمار, قافلہ سالار عابد بیمار, قافلہ سالار عابد بیمار.
ایک طرف دریا کی موجیں، ایک طرف اہل حرم، ایک طرف لاشیں ہی لاشیں، ایک طرف رنج و الم، جا رہے ہیں خون روتے، جا رہے ہیں خون روتے، بے کسو لاچار قافلہ سالار عابد بیمار، قافلہ سالار عابد بیمار، قافلہ سالار عابد بیمار۔ ایک رسن بارہ گلے ہیں، سر برہنا بیردا، مارتے جاتے ہیں درے ہر قدم اہل جفا، بیڑیاں نوحہ کنا ہے، بیڑیاں نوحہ کنا ہے، اور ماتم دار قافلہ سالار عابد بیمار، قافلہ سالار عابد بیمار، قافلہ سالار عابد بیمار۔ ساتھ ہے بھائی کا قاتل، ظلم کی ہے انتہا، شام تک کیسے کٹے گا یہ سفر یہ راستہ، ہے سنا کی نوک پہ، ہے سنا کی نوک پہ، محوے بکا سردار قافلہ سالار عابد بیمار، قافلہ سالار عابد بیمار۔ خون دل آنکھوں سے گر کر دے رہا ہے یہ صدا، سید سجاد ہے مصروف غم زین اللبا، تیری مظلومی کے صدقے، تیری مظلومی کے صدقے، سید ابرار قافلہ سالار عابد بیمار، قافلہ سالار عابد بیمار۔ سوچئے ریحان و ناصر کس طرح زندہ رہا، کوچہ و بازار میں دربار میں جب وہ گیا، تھے کھڑے سادات اوئے، تھے کھڑے سادات اوئے، بیٹھے ہوئے کفار قافلہ سالار عابد بیمار، قافلہ کافی ہے سجاد تیرا نام رونے کے لیے، کافی ہے سجاد تیرا نام رونے کے لیے، کافی ہے سجاد تیرا نام رونے کے لیے، کافی ہے سجاد تیرا نام کافی ہے سجاد تیرا نام۔ تو شہنشاہ درد ہے، تو شہنشاہ درد ہے، بدلا نہیں ہے شام رونے کے لیے، کافی ہے سجاد تیرا نام رونے کے لیے، کافی ہے رونے کے لیے، کافی ہے سجاد تیرا نام۔ چلا گیا سونا کارواں، بیمار لوگوں سارواں، اے سب سارے ہوریاں کاملوں چھتا کی
मुश्किल की बड़ी वो घड़ी दरबार में ज़ैनब खड़ी के लब पर चढ़ी सज्जाद ने पैनी करी दरबार यज़ीदी में दरबार यज़ीदी में लर्ज़े के दरों होने के लिए काफी है सज्जाद तेरा नाम होने के लिए काफी है सज्जाद तेरा नाम होने के लिए काफी है सज्जाद तेरा नाम जिंदा किया पोश है तन्हाई किया होश है आबद कहना होश है तब टूटा है खामोश है उम्मत ने सकीना को दिया मौत का इनाम होने के लिए काफी है सज्जाद तेरा नाम होने के लिए काफी है सज्जाद तेरा नाम होने के लिए काफी है सज्जाद तेरा नाम करबल की सोया खाक पे हाथ अनपा शाक पे चलते हुए लाख पे हिमताने हैं नौ लाख पे आज नो मलाक आज नो मलाक सज्जाद के खुदा होने के लिए काफी है सज्जाद तेरा नाम होने के लिए काफी है